السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یوم عاشوراء یعنی 9 اور 10 محرم کے روزے کے حوالے سے چند ایک بات کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزہ رکھنے والے کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو کیوں رکھتے، کیوں اس کا خاص طور پر اہتمام کرتے اور لوگوں کو کیوں اس کی ترغیب دیتے، اس کی کیا وجہ تھی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس قدر فضیلت کی وجہ سے، اس قدر شان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں عاشوراء کے دن کے روزے اور مہینوں میں ماہ رمضان کے روزے سے زیادہ کسی دن یا مہینے کے روزے کو رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ اس قدر فضیلت والا روزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پر اہتمام فرماتے۔ اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو کیوں رکھتے اور لوگوں کو کیوں ترغیب دیتے اس روزے کو رکھنے کی۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ عاشوراء کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب میں کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سے نجات عطا کی تھی، اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے زیادہ تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے میں بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھوں گا۔ عزیز بھائیوں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن کی ترغیب دی۔ اب ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی۔ اب یہودی بھی اس روزے کو رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھنے لگے، تو یہودیوں کی مشابہت ہونے لگی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر میں اس دنیا میں رہا، زندہ رہا، تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن اللہ کی کرنی یوں ہوئی کہ وہ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ رب العزت سے جا ملے، اس دنیا میں نہ رہے، وفات پا گئے، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور 9 کی خواہش کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور 9 محرم کا روزہ یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے رکھیں۔ اس روزے کا خاص طور پر اہتمام کریں، خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں۔ یہ کوئی چھوٹا موقع نہیں ہے عزیز بھائیو، بہت بڑی بات ہے۔ 2 دن کے روزے رکھنے ہیں اور گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان میں یہ روزہ 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعے کو مر رہی ہے، اس روزے کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔